الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ تفسیر السراجی فی المیراث کا درس الحمدللہ قسط وار جاری ہے۔ آج اخوات کے حالات ہم جانیں گے۔ وَأَمَّا لِلْأَخْوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ۔ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اصحاب فرائض 12 ہیں، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مردوں کے حالات میں ہیں۔ اس سے پہلے پوتیوں کے حالات گزشتہ سبق میں بیان کیے۔ تو گزشتہ سبق میں آپ نے سنا کہ پوتیوں کے 6 حالات ہیں اور وہ یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ آج حالات ہیں ہمارے سامنے عینی بہنوں کے۔ عینی بہن جسے عرف عام میں صرف بہن کہتے ہیں۔ تو بہن کے کتنے حالات ہیں؟ یعنی بہن کو کس صورت میں بھائی یا بہن کے طریقہ سے کتنا ملے گا؟ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہن کو نصف ملے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ثلث ملے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے کم یا اس سے زیادہ ملے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ملے۔ تو اب سوال یہ کہ کب، کیا اور کتنا ملے گا؟ تو یہ تفصیل آ رہی ہے کہ بہنوں کے کل 5 حالات ہیں۔ وَأَمَّا لِلْأَخْوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ۔ بہنوں کے 5 حالات ہیں۔ نمبر 1، النصف للواحدہ۔ بہن اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف ہے۔ بہن اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے نصف ہے، یعنی میت کی جائیداد سے بہن کے لیے نصف ہے۔ کیوں؟ کس دلیل سے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ۔ اور میت کی ایک بہن ہے تو ایک بہن کے لیے اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے آدھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اگر بہن ایک ہے تو اس کو ترکہ میں سے نصف ملے گا۔ وَالثُّلُثَانِ لِلْاثْنَتَيْنِ فَزَائِدَةٌ۔ اور اگر بہنیں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ایسی صورت میں بہنوں کے لیے ترکہ سے 2 ثلث یعنی 2/3 ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے قول فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتا کہ اگر بہنیں 2 ہوں تو ایسی صورت میں بہنوں کے لیے ترکہ سے 2/3 ہے۔ تو یہ 2 حالات ہوئے۔ نمبر 1، بہن کو ترکہ کا نصف ملے گا، کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا اگر وہ اکیلی ہے۔ نمبر 2، بہن کو کل جائیداد میں سے 2/3 ملے گا، کل جائیداد میں سے 2/3 ملے گا اگر بہنیں 2 یا 2 سے
زائد ہوں، یہ دو حالت ہوئی۔ تیسری حالت، میت کی بہن کے ساتھ میت کا بھائی بھی ہے، میت کی بہن کے ساتھ میت کا بھائی بھی ہے۔ شروع میں کہہ چکا ہوں کہ بہن سے مراد عینی بہن ہے یہاں، تو بھائی سے مراد عینی بھائی۔ عینی بھائی وہی جس کو عرف عام میں آپ بہن کہتے ہیں۔ تو بہن کی تیسری حالت ہے کہ بہن اصبع ہوگی۔ بہن کیا ہوگی؟ اصبع ہوگی، یعنی میت کی بہن ہے تو میت کا بھائی بھی ہے، تو بھائی کے ساتھ مل کر کے بہن اصبع ہو جائے گی۔ دوسرے لفظ میں بھائی اپنی بہن کو اصبع بنا دے گا۔ تو پھر ترکہ کی تقسیم کس طریقے سے ہوگی؟ ترکہ کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہوگا، یعنی مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ مثال کے طور پہ ابھی مسئلہ میں بورڈ پہ لکھ کر کے اسے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مرنے والا اپنے ایک بھائی کو چھوڑا اور ایک بہن کو چھوڑا، تو بہن اس صورت میں اصبع ہوگی۔ اصبع ہوگی اور بٹے گا کیسے کہ مرد کا حصہ یعنی بھائی کا حصہ دو بہن کے برابر ہوگا۔ تو جب اس صورت میں کہ ایک بہن اور ایک بھائی کو چھوڑا ہے تو جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، 3 حصے میں سے ایک حصہ بہن کے لیے اور 2 حصہ بھائی کے لیے۔ یہ تیسری حالت تھی۔ چوتھی حالت بہن کی یہ ہے کہ میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں۔ میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹیاں ہیں یا پوتیاں ہیں، تو ایسی صورت میں بیٹی اور پوتی کا جو حصہ ہے وہ حصہ بیٹی یا پوتی کو دے دیا جائے گا۔ حصہ دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ بہنوں کو ملے گا۔ دوسرے لفظ میں، آسان لفظ میں، چوتھی حالت کیا ہے کہ میت کی بہن میت کی بیٹیوں کے ساتھ میت کی پوتیوں کے ساتھ نیچے تک اصبع بنیں گی، یعنی بیٹیاں پوتیاں اپنا حصہ لینے کے بعد، ان کو حصہ دیے جانے کے بعد جو بچے گا وہ بچا ہوا کن کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے اجعلوا الاخوات مع البنات اصبعا، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ، پوتی بھی بیٹی ہے، بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اصبع بناؤ۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ، اور بہنوں کے لیے بچا ہوا طریقہ ہے بیٹیوں کے ساتھ، یعنی میت کی بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے تو اب تک 4 حالات ہوئے، اور میں شروع میں بیان کیا کہ بہنوں کے کل 5 حالات ہیں۔ نمبر 1، اکیلی ہے تو اس کو نصف ملے گا۔ 2 یا 2 سے زائد ہے تو بہنوں کو 2/3 ملے گا۔ نمبر 3، بہن کے ساتھ بھائی ہے تو بہن اصبع ہوگی۔ نمبر 4، بہن کے ساتھ میت کی بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، تو بچا ہوا کس کو ملے گا؟ بیٹی اور پوتیوں کو دیے جانے کے بعد جو بچ جائے گا وہ کن کو ملے گا؟ بہنوں کو ملے گا۔ یہ 4 حالات ہوئے۔ 5ویں حالت، بہنیں یہ سب ساکت ہو جاتی ہیں، محروم ہو جائیں گی۔ کس کے ساتھ؟ یعنی کیا بھی بہن کو نہیں ملے گا۔ کس صورت میں؟ میت کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب اتنا لمبا نہیں بولوں گا۔ محروم ہو جائے گی بہنیں، ایک بہن ہو، کئی بہن ہو، یہ محروم ہو جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ بیٹے کی وجہ سے،
پوتے کی وجہ سے نیچے تک، پڑپوتے کی وجہ سے، ان کی وجہ سے محروم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میت کی بہن ہے مگر میت کا بیٹا ہے، ایک ہو چاہے جتنے بھی ہو، تو میت کا بیٹا ہے تو ایسی صورت میں میت کی بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے تو ایسی صورت میں میت کی بہن محروم ہو جائے گی، اس کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ تو میت کی بہن محروم ہو جاتی ہے بیٹا اور پوتا کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے میت کی بہن محروم ہو جاتی ہے میت کے باپ کی وجہ سے، یعنی مرنے والا شخص اپنی بہن کو چھوڑا اور اپنے باپ کو چھوڑا تو اس صورت میں بھی بہن محروم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہن کا میت سے تعلق میت کے باپ کے واسطے سے ہے اور واسطہ کی موجودگی میں ذو الواسطہ ساقط ہو جاتا۔ یہ تفصیل آگے آئے گی، سر دست اتنا جان لیجئے کہ میت کی بہن محروم ہو جاتی ہے میت کے بیٹے اور پوتے کی وجہ سے، اسی طریقے سے میت کے باپ کی وجہ سے۔ تو میت کا باپ اگر موجود ہے تو میت کی بہن کو میت کی طریقہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے میت کی بہن ساقط ہو جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی وجہ سے بھی، مطلب میت کا دادا اگر موجود ہے، میت کا دادا موجود ہے تو میت کی بہن کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ ابھی جو میں بہنوں کے 5 حالات بیان کیا، اب اسے مسئلہ بنا کر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ اسے بہن کا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے کس طریقے سے حل کریں گے، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے ہم میت کا ایک نشان کھینچیں گے۔ نشان کھینچ دیا، نشان کھینچنے کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ اس کے وارثین میں کون ہے، یہ شخص جو انتقال کیا اس کے وارثین میں کون ہے۔ مثلاً بہن ہے، اخت بہن ہے، تو میت کی بہن ہے اور میت کا چچا ہے، میت کی بہن ہے اور میت کا چچا ہے۔ تو ابھی پہلی حالت آپ نے بہن کی سنا کہ اگر بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملے گا، تو اس کے لیے میت کی ترکہ سے نصف ہے، اور چچا اس کا تو کوئی مقرر حصہ نہیں ہے، بچے گا تو ملے گا، یہ اسبہ ہے۔ تو اب اس مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آیا۔ اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو اس حصے کے ہم نام عدد سے مسئلے کا مخرج ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ نصف ہے تو اس مسئلے کا مخرج ایک ہوتا۔ آگے بڑھیے، میت کا ایک نشان ہم نے کھینچ دیا، کھینچنے کے بعد اس کے جتنے وارثین ہیں مثلاً بہن ہے، چچا ہے، نیچے لکھ دیا۔ اب یہ مسئلہ بنے گا تو اس سائیڈ میں ہم صاف طور پہ لکھیں گے مسئلہ، اتنا ہوا۔ اب اس مسئلے کا مخرج یعنی حصہ کس سے نکلے گا، کیسے حصہ صحیح طریقے سے تقسیم ہوگا، تو جس سے ہم حصہ کو نکالتے ہیں، جس عدد سے حصہ نکالتے ہیں بانٹتے ہیں اسے مخرج بولتے ہیں، مخرج مسئلہ، یعنی اس مسئلے کا مخرج۔ تو اب چونکہ اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا نصف، تو اگر کسی مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آئے تو اس مسئلے کا مخرج 2 ہوتا ہے۔ 2 کا نصف 1 ہوتا تو بہن کو 1 مل جائے گا، اور بچ گیا 1 تو بچا ہوا 1 چچا کو مل جائے گا۔ تو میت نے اپنے پیچھے بہن کو چھوڑا اور چچا کو چھوڑا۔ چچا تو اسبہ ہے، اس کا ٹینشن نہیں لینا، بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا۔ بہن اگر 1 ہو تو آپ نے سنا نصف، یہ مسئلہ 2 سے بنا، یعنی اس مسئلے کا مخرج 2 ہے۔ 2 کا نصف 1 ہوتا تو 1 بہن کو مل گیا، بچا ہوا 1 چچا کو مل گیا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر 1 بہن ہے تو اس 1 بہن کو کتنا ملے گا، نصف ملے گا۔
اب یہ تو ابھی جو میں بیان کیا، میت کی ایک بہن تھی، ایک بہن نہیں ہو کر کے دو بہن ہیں. کتنی ہیں؟ دو بہنیں ہیں. مثال کے طور پہ دو اخوات، دو بہنیں ہیں اور میت کا چچا ہے. تو مرنے والا شخص اپنے پیچھے دو بہنوں کو چھوڑا اور اپنے چچا کو چھوڑا. تو چچا تو اسبا ہوتا، اس کا ٹینشن نہیں لینا، بچے گا تو ملے گا، نہیں بچے گا تو نہیں ملے گا. یہاں صرف ایک حصے دار ہے بہنیں، اور بہن سے میری مراد عینی بہن ہے، جس کو عرف عام میں بہن بولتے ہیں. تو اگر دو یا اس سے زائد بہن ہو تو آپ نے سنا کہ دو یا دو سے زائد بہن ہو تو ان کو 2/3 2 ثلث ملتا ہے. تو اس مسئلے میں صرف ایک حصہ آیا ہے 2 ثلث. اور خوب یاد رکھیے، کسی بھی مسئلے میں صرف ایک حصہ آئے تو مسئلے کا مخرج اسی حصے کا ہم نامدد ہوگا. ثلث کا ہم نامدد ثلاثہ یعنی 3. تو اس مسئلے کا مخرج ہوا 3. 3 کا 2/3 2 ہوتا ہے، 1/3 1 ہوتا ہے، 2/3 2 ہوتا ہے. تو اب یہ مسئلہ 3 سے بنا، اس کا 2 ثلث بہنوں کو گیا، 2 ثلث بہنوں کو گیا، بچ گیا 1، تو بچا ہوا 1 چچا کو مل جائے گا. اب اسے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. تیسری حالت بہن کی کیا تھی کہ میت کی بہن کے ساتھ بھائی ہو تو بہن اسبا ہوگی. مثلا اخت ہے، آپ اسے بہن بھی لکھ سکتے ہیں، اخت ہے اور اخ ہے. اخت ہے اور اخ ہے. اخت ہے اور اخ ہے. تو 2 حالت گزاری. تیسری حالت کیا؟ میت جو شخص مرا ہے اس کی بہن ہے اور ساتھ میں بھائی ہے. تو اب بہن کے لیے کیا ہے؟ تو بتایا اس صورت میں بہن بھائی کے ساتھ مل کر کے اسبا ہوگی. اسبا ہوگی اور بھائی کا حصہ 2 بہن کے حصے کے برابر ہوگا. دوسرے لفظ میں بہن کا حصہ بھائی کے حصے کے آدھا ہوگا. تو گویا کہ 1 بھائی برابر 2 بہن. تو ادھر 2 بہن، ادھر 1 بہن، تو گویا کہ 3 بہن ہو گئی. تو اب اس مسئلے کا مخرج ہو جائے گا 3. 3 ہوگا. 3 میں سے 2 بھائی کو ملے گا، 1 بہن کو ملے گا. تو یہ مسئلہ 3 سے بنا. بھائی نے بہن کو اسبا بنا دیا. بھائی کے لیے ڈبل ہونا چاہیے، بہن کے لیے سنگل ہونا چاہیے. دیکھیے 3 سے مسئلہ بنایا، 1 2 کا آدھا ہے اور 2 1 کا دوگنا ہے. یہ 3 حالتیں ہو گئی. چوتھی حالت کیا ہے بہن کی؟ چوتھی حالت کیا ہے؟ میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی ہے یا پوتی ہے. میں ایک کو لیتا ہوں. بیٹی ہے تو بیٹی کو جو حصہ ہے وہ حصہ ملے گا. اس بیٹی کو حصہ دیے جانے کے بعد جو بچ جائے گا بچا ہوا بہن کو ملے گا. مثال کے طور پہ میت کی بیٹی ہے اور میت کی بہن ہے. بہن ہے تو بہن تو اسبا ہوگی، بچے گا تو ملے گا. اگر ایک بیٹی ہو تو وہ حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اگر اکیلی بیٹی ہے تو اس کو نصف ملے گا. تو اس حصے میں سے اس مسئلے میں صرف ایک حصہ نصف آیا ہے. نصف جب آیا ہے تو اس مسئلے کا مخرج 2 ہوگا. 2 کا نصف 1 ہوتا تو 1 بیٹی لے گئی، بچ گیا 1، یہ بہن کو مل جائے گا. یہ تو آپ نے دیکھا
बचा हुआ मिला। ये तो आपने देखा कि जबकि मैयत की एक बेटी और बहन थी, एक बेटी की जगह अगर दो बेटी हो, अगर दो बेटी हो तो फिर बहन को क्या मिलेगा? तो आप बेटियों के हालात पढ़ चुके कि बेटियां अगर दो हो तो उनके लिए दो सुलुस होता। तो अब ये मसला सिर्फ एक हिस्सा आया सुलुसान, और मैं बता रहा हूँ खूब याद रखिए कि किसी भी मसले में सिर्फ एक हिस्सा आए तो मसले का मखरज आपको क्या बनाना है? उसी हिस्से का हमनाम अदद। दो सुलुस, सुलुस का हमनाम अदद सलासा यानी तीन, तीन है। तीन का दो सुलुस दो होता है, एक एक यहाँ चला गया, दो दोनों को मिला करके बराबर एक एक दो हो जाता है। तो तीन का दो सुलुस दो, दो बेटियों को, बचा हुआ एक बहन को। ये आपने देख लिया। अब अगर बेटी की जगह पोती है, बेटी की जगह पोती है, पोती को अरबी में बिन्तुल इब्न बोलते हैं। बिन्तुल इब्न है तो अब बहन को क्या मिलेगा? ये बहन है, क्या मिलेगा? तो पोती की हालत पढ़ चुके, अकेली है तो उसके लिए निस्फ है। तो ये मसला दो से बनेगा, दो से बनेगा, दो का निस्फ एक होता, पोती को एक मिल जाएगा, जो बचा हुआ एक है वो बहन को मिल जाएगा। एक पोती की जगह अगर दो पोती है, बोर्ड छोटा है, तो अगर मैयत की दो पोतियां हैं और बहन है तो फिर बहन को क्या मिलेगा? तीन हालत के बाद चौथी हालत में है कि बहन मैयत की पोतियों के साथ हो। अगर एक पोती के साथ तो एक पोती, पोती को निस्फ मिल जाएगा, बचा हुआ बहन को मिलेगा। अगर दो पोतियों के साथ हो तो आप पढ़ चुके हैं कि दो पोतियों के लिए दो सुलुस है, मसला तीन से बनेगा। तीन का दो सुलुस दो होता है, एक पोती को एक, एक पोती को एक, बच गया एक, ये बहन को। इसी तरीके से नीचे पोती की जगह पड़पोतियां हैं तो जो हाल पोती का है वही पड़पोती का होगा। बहरहाल ये चौथी हालत थी। चौथी हालत में क्या है? चौथी हालत में क्या देखा आपने कि अगर मैयत की बेटी या पोती के साथ मैयत की बहन है तो बेटियों और पोतियों को उनका मुकर्ररा हिस्सा दिए जाने के बाद जो बचेगा वो बहन को मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान इजअलुल अख्वात महल बनाते असबा। ये चौथी हालत थी। पांचवी हालत पे नज़र करें। पांचवी हालत क्या है? पांचवी हालत क्या है? मैयत की बहन है, उख्त है, एक हो या जितनी भी हो, बहन है, और मैयत का बेटा है, इब्न है। तो ये चीज़ है कि मैयत अपने पीछे अपनी बहन को छोड़ा है और बेटा को छोड़ा। तो क्या इस सूरत में भी बहन अपने भाई की जायदाद से कुछ पाएगी? तो ये छठी हालत है। छठी हालत है बहन के सुकूत की, महरूम होने की। तो मैं बता चुका हूँ कि बहन महरूम हो जाती है बेटे की वजह से, बहन महरूम हो जाती पोते की वजह से, बहन महरूम हो जाती पड़पोते की वजह से, नीचे तक। ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए। दूसरी बात, बहन महरूम हो जाती है बाप की वजह से। तो अगर मैयत का बाप है तो भी बहन को कुछ नहीं मिलेगा। दो बात हो गई मैयत के बहन के महरूम होने की। तीसरी,
اسی طریقے سے بہن محروم ہو جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دادا کی وجہ سے بھی۔ تو میت کی بہن کے ساتھ اگر میت کا دادا ہے تو یہ محروم ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر مسئلے میں بہن ہے اور بیٹا ہے۔ بہن یہ محروم ہو جائے گی، بیٹا اسبہ ہوگا، تو یہ مسئلہ ایک سے بنے گا۔ یہ ہو گئی محروم اور ایک سے بنا تو یہ ایک بیٹا کو ملے گا، مطلب پوری جائیداد کو بیٹا لے گا اور بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ میت کے بیٹا کے بجائے اگر پوتا ہے، یہ ابن الابن ہوا پوتا، تو بھی بہن محروم ہو جائے گی۔ پھر بھی یہ مسئلہ ایک سے ہی بنے گا، یہ محروم ہو جائے گی۔ محروم کی نشانی میم ہے، یاد رہے، محروم میم لکھا، اس کا مطلب یہ محروم ہوئی، اس کو کیا بھی نہیں مل رہا۔ اب پوری جائیداد اس کو ملے گا، یہ اسبہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میت کا پوتا ہے، میت کی بہن ہے، تو پوری جائیداد پوتا کو ملے گا، بہن کو کیا بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے دیکھا کہ بیٹا کی وجہ سے بہن محروم ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پوتا کی وجہ سے بہن محروم ہوئی، یعنی بیٹا کی موجودگی میں بہن کے لیے کچھ نہیں ہے، پوتا کی موجودگی میں بہن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باپ ہے، یعنی میت کا باپ ہے اور میت کی بہن ہے، تو بھی بہن ساکت ہو جائے گی، بہن محروم ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھ لیجئے، یہ ہے میت، یہ ہے بہن، یہ ہے باپ۔ اب اس بہن کا میت سے تعلق باپ کے واسطے سے ہے کہ یہ بہن کون ہے؟ میت کے باپ کی بیٹی ہے، اور واسطہ کی موجودگی میں ذوالواسطہ ساکت ہو جاتا، اس وجہ سے یہ ہو گئی ساکت محروم۔ تو یہ تو تفصیل بات ہے، اتنی بات ابھی ذہن میں آپ کو نہیں رکھنا ہے، صرف یہ کہ میت کا اگر باپ ہے تو بہن محروم ہو جاتی ہے اور باپ اسبہ ہوگا، یعنی ایک سے مسئلہ بنے گا اور باپ کو ایک، یعنی پوری جائیداد باپ کو ملے گا۔ باپ کی جگہ دادا ہے، جد صحیح ہے، اس دادا کو ہم ابو الاب لکھتے ہیں، ابو الاب۔ تو امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں بھی دادا کی موجودگی میں بھی بہن ساکت ہو جاتی، تو مسئلہ ایک سے ہی بنے گا، یہ محروم ہو جائے گی اور پوری جائیداد دادا کو ملے گا۔ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ بہن کے کل 5 حالات ہیں۔ اکیلی ہے بہن تو اس کے لیے نصف ہے، 2 یا 2 سے زائد ہیں تو ان کے لیے 2 ثلث ہیں۔ بہن کے ساتھ، میت کی بہن کے ساتھ میت کا بھائی ہے تو بہن بھائی کے ساتھ اسبہ ہو رہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق بنتا ہے کہ بہن کا حصہ بھائی کے حصے کے آدھے اور بھائی کا حصہ بہن کے حصے کے 2 گنے ہوتا ہے۔ یہ 3 حالت ہوئی۔ چوتھی حالت، میت کی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی ہے یا پوتی ہے، تو ایسی صورت میں بچا ہوا ترکہ میں سے وہ بہن کے لیے ہوتا ہے۔ یہ چوتھی صورت تھی۔ 5ویں صورت اس کی یہ تھی کہ میت کی بہن کے ساتھ کون ہے؟ میت کی بہن کے ساتھ میت کا بیٹا ہے یا پوتا ہے یا پڑپوتا ہے نیچے تک۔ اسی طریقے سے میت کا باپ ہے یا میت کا دادا ہے، تو اس صورت میں بہن ساکت ہو جاتی ہے۔ تو بہنوں کے حالات آپ نے سنا کہ یہ حالات ہیں، اور مسئلہ کس طریقے سے بنے گا
مسئلہ کس طریقے سے بنے گا وہ لکھ کر کے دکھلایا۔ اس سے پہلے میں مسئلہ لکھ کر کے نہیں دکھا سکا تھا، معذرت خواہ ہوں آپ سے، کیونکہ بورڈ کا میرے پاس انتظام نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ کچھ اصحاب فرائض میں سے جن کا مسئلہ بورڈ پر لکھ کر کے میں نہیں دکھا سکا ہوں، ان کو بھی میں بورڈ پر لکھ کر کے انشاءاللہ یہ جب پورے اصحاب فرائض جو بچے ہوئے ہیں ان کے حالات بیان کر دوں گا، ان کے حالات بیان کر کر کے یہاں سے جو ہے وہ مسائل کو حل کرتا ہوا جاؤں گا، اور جب اسبات کی بحث تک میں پہنچوں گا تو جن اصحاب فرائض کے مسائل کو میں بورڈ پہ لکھ کے نہیں دکھا سکا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسے بھی بورڈ پر لکھ کر میں دکھاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔